الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حیات الصحابہ کے باب میں جنت اور جہنم کا بیان میں پیج نمبر 104 پر والیوم 3 میں حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت عمر نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا اور کہنے لگے، اے اللہ، تو نے ہمیں بہت سے حکم دیے لیکن ہم نے تیری نافرمانی کی اور وہ پورے نہ کیے، اور تو نے ہمیں بہت سے کاموں سے روکا لیکن ہم نہ رکے، اس لیے ہمارے نجات کی بس ایک ہی صورت ہے کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گلے پر اس طرح رکھا جیسے گلے میں توق ڈالا جاتا ہے، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا، اے اللہ، میں طاقتور بھی نہیں کہ بدلہ لے سکوں، اور بے قصور ہوں میں، اور نہ بے قصور ہوں کہ عذر پیش کر سکوں، اور نہ ہی مجھے اپنی غلطیوں اور گناہوں سے انکار ہے، بلکہ میں تو استغفار کرتا ہوں، لا الہ الا انت۔ وہ یہ کلمات بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ انتقال ہو گیا۔ اور ابن سعد کی روایت میں آخری الفاظ میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ، تو نے ہمیں بہت سے حکم دیے جنہیں ہم نے پورا نہ کیا، اور تو نے ہمیں برے کاموں سے روکا لیکن ہم نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، نہ تو میں بے قصور ہوں کہ عذر پیش کروں، اور نہ ایسا زوردار ہوں کہ بدلہ لے سکوں، لا الہ الا اللہ۔ انتقال تک یہی کلمات دہراتے رہے۔ ابن سعد نے نقل کیا ہے اس کو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو آگے حدیث آ رہی ہے اس کے بعد میں سیرت النبی میں یہ واقعہ ہے کہ جب خیبر فتح ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو بلایا اور کہا، اے انصاری صحابہ، اب تمہیں میں ایک بات آپشن دیتا ہوں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم کی تھی، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا تھا، اور انصار جو ہیں وہ مہاجرین کی امداد بھی کرتے تھے اور ان کا خیال بھی رکھتے تھے، یعنی ایک مسلمان بھائی کو دوسرے کا مسلمان بنا دیا تھا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح ہو گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار سے فرمایا، تمہارے اوپر جو ہماری نصرت کا حق تھا وہ تم نے پورا پورا ادا کر دیا، اب اگر تم چاہو تو یوں کر لو کہ اپنا خیبر کا حصہ خوشی خوشی مہاجرین کو دے دو، اور مدینے کے باغات سارے پھل خود رکھ لیا کرو، اور مہاجرین کو اب ان میں سے کچھ حصہ نہ دیا کرو، یوں مدینے کا سارا پھل اور مدینے کا سارا پھل تمہارا اور خیبر کا سارا پھل مہاجرین کا ہو جائے گا۔ انصار نے کہا، ہمیں منظور ہے، آپ نے ہمارے ذمے کئی کام لگائے تھے وہ ہم نے سارے کر دیے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری چیز مل جائے۔ حضور نے فرمایا، وہ جنت تمہیں ضرور ملے گی، یعنی انصار صحابہ نے جنت کا تذکرہ کیا۔ اسے بزاز نے روایت کیا ہے۔ اور جہاد کے باب میں یہ گزر چکا ہے کہ بدر کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑنے کے لیے ابھارا تو حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا، واہ واہ، کیا میرے اور جنت کے داخل ہونے میں صرف یہی چیز حائل ہے کہ کافر لوگ مجھے قتل کر دیں؟ یہ کہہ کر کھجوریں ہاتھ سے پھینک دیں اور تلوار لے کر کافروں سے لڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ دوسری روایت میں کہ حضور نے فرمایا، تم واہ واہ کیوں کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں اس امید پر کہہ رہا ہوں کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم جنت والوں میں سے ہو۔ پھر وہ اپنی جھولی سے بھری کھجوروں میں سے نکال کر کھانے لگے، پھر کہنے لگے، ان کھجوروں کے کھانے تک میں زندہ رہوں، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر ان کھجوروں کو پھینک دیا اور شہید ہونے تک کافروں سے لڑتے رہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے وغیرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور جہاد کے بعد میں زخمی ہونے والے صحابہ کے عنوان میں گزر چکا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، واہ واہ، جنت کی خوشبودار ہوا ہی کیا عمدہ ہے جو مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے کافروں سے جنگ شروع کر دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے اللہ کے رستے میں شہید ہونے کے شوق میں گزرا ہے کہ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ سے ان کے والد نے کہا، اب ہم دونوں میں سے ایک کا یہاں رہنا ضروری ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر جنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے میں آپ کو اپنے سے آگے رکھتا۔ یہ اصل میں واقعہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا غزوہ احد کے موقع پر ہے۔ یہ
बाप और बेटे दोनों सहाबी रसूल थे। बाप ने कहा बेटा हमारे घर पे बेटियां हैं, यानी मेरी बेटियां हैं, और हम दोनों में से कोई एक जन्नत में, हम दोनों में से कोई एक जंग में जा सकता है। तो जिहाद के शौक में ये सहाबी रसूल जो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु, जो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह, हज़रत साद बिन, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ जन्नत की उम्मीद के मैं चाहता हूँ आप जन्नत में चले जाएं, सिर्फ इस वजह से मैं आपको जाने दे रहा हूँ, वरना मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ता। इतनी मोहब्बत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। और फिर यही हुआ कि ये सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए। और उसके बाद दूसरी जंग में हज़रत इनके बेटे, जब दूसरी जंग आप अलैहिस्सलाम जाने लगे तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह पिछली दफ़ा मेरे वालिद साहब चले गए थे, इस दफ़ा मुझे जाने की इजाज़त दिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेके गए थे। ये सीरत के बाब में आपको मिल जाता है। और हज़रत साद बिन रबी का किस्सा भी गुजर चुका है कि जब हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने उनसे कहा कि अल्लाह के रसूल तुम्हें सलाम कहते हैं और तुमसे पूछते हैं कि बताओ तुम अपने आप को कैसा पा रहे हो, तो साद ने रज़ी अल्लाह अन्हु उनसे कहा कि तुम हुजूर अलैहिस्सलाम से कह देना या रसूल अल्लाह मेरा हाल ये है कि मैं जन्नत की खुशबू पा रहा हूँ। और ये भी गुजर चुका है कि बैर मैमूना के दिन हज़रत हराम बिन मिल्हान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, यानी जन्नत मिलने की कामयाबी मिल गई। और अम्मार बिन यासिर की बहादुरी के उन्वान में ये भी गुजरा है कि अम्मार रज़ी अल्लाह उन्होंने कहा ए हाशिम आगे बढ़ो, जन्नत तलवारों के साए के नीचे है और मौत नेज़ों के किनारों में है। जन्नत के दरवाजे खोले जा चुके हैं और बड़ी आंखों वाली हूरें आरास्ता हो चुकी हैं। आज मैं अपने महबूब दोस्तों हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम और उनकी जमात से मिलूंगा। फिर हज़रत अम्मार और हज़रत हाशिम रज़ी अल्लाह उन्होंने दोनों ने ज़ोरदार हमला किया और दोनों शहीद हो गए। और हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह की बहादुरी के अनवान में है कि हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा है मुसलमानों, क्या तुम जन्नत से भाग रहे हो? मैं अम्मार बिन यासिर हूँ, क्या तुम जन्नत से भाग रहे हो? अब मैं अम्मार बिन यासिर हूँ, मेरी आवाज़ की तरफ आओ। और इमारात कबूल करने से इनकार करने के बाद में गुजर चुका है कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया इससे पहले कभी मेरे दिल में दुनिया का ख्याल नहीं आता था। मैंने सोचा इनसे जाकर कहूँ कि इस खिलाफत की उम्मीद और तमा वो आदमी कर रहा है जिसने आपको और आपके बाप को इस्लाम की वजह से मारा था और मार मार कर तुम दोनों को इस्लाम में दाखिल किया था। लेकिन फिर मुझे जन्नतें और नेमतें याद आ गईं तो मैंने उनसे ये बात कहना का इरादा छोड़ दिया। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात उस वक्त कही थी जब ज़ुम्मतुल जुंदल में हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि कौन खिलाफत और तमा की उम्मीद रखता है। अल्लाह अकबर। ये लंबी अहादीस के छोटे छोटे हिस्से हैं क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ इस बात में बताने का मकसद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु अजमईन को जन्नत से कितनी मोहब्बत थी और वो जन्नत को हासिल करने का किस तरह तमा करते थे। अब आयशा रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाती हैं एक मरतबा जहन्नुम की को याद करके रोने लगी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए आयशा तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा मैं जहन्नुम को याद करके रो रही हूँ। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन अपने वो घर वालों को याद रखेंगे? हुजूर ने फरमाया तीन जगहों पर कोई किसी को याद न रखेगा। एक तो अमाल के तराजू के पास जब तक ये ना मालूम हो जाए कि इसका तराजू नेक अमाल की वजह से हल्का होगा या गुनाहों की वजह से भारी। दूसरा अमाल नामे के वक्त कि जिसे दाएं हाथ में मिलेगा वो कहेगा मेरा अमाल नामा पढ़ लो, यहाँ तक कि इसे ये मालूम हो जाएगा कि अमाल नामा इसके दाएं हाथ में आ गया है। या बाएं हाथ में और सामने से मिलेगा और बाएं हाथ में, या सामने से मिलेगा या पुश्त के पीछे से। तीसरा पुल सिरात पर, जबकि जब पुल सिरात जहन्नुम की पुश्त पर रखा जाएगा इसके दोनों किनारों पर बहुत सारे आंकड़े और कांटे होंगे। अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से जिसे चाहेंगे इन आंकड़ों और कांटों में फंसा कर रोक लेंगे यहाँ तक कि ये मालूम हो जाएगा इससे कौन निजात पाता है या नहीं। यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीन जगह फरमाई। नंबर एक, क़यामत के दिन जब तराजू में अमाल तोले जाएंगे। नंबर दो, जब वो अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा और ये पता नहीं कि उसका दाएं हाथ में अमाल आते हैं या बाएं हाथ में। और नंबर तीन, पुल सिरात पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ ये तीन वो जगहें होंगी जहाँ पर कोई किसी को याद ना करेगा। ये हाकिम की रिवायत है और सही रिवायत है और शेखान की सनद के साथ, यानी शेखान की शर्त के ऊपर है, यानी बुखारी और मुस्लिम की शर्त के ऊपर है। हज़रत अब्दुल अजीज़ बिन अभी रवाद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे ये खबर पहुंची कि जब हुजूर ने यह आयत पढ़ी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा
اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اس وقت حضور کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے تھے، ان میں سے ایک بڑے میاں بھی تھے۔ بڑے میاں نے کہا یا رسول اللہ جہنم کے پتھر دنیا کے پتھر جیسے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جہنم کی چٹانوں میں سے ایک چٹان دنیا کی تمام چٹانوں سے زیادہ بڑی ہے۔ یہ سن کر وہ بڑے میاں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضور نے ان کے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ زندہ تھے۔ حضور نے انہیں پکار کر کہا ہے بڑے میاں لا الہ الا اللہ پڑھو۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ حضور کے علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا یہ بشارت ہم میں سے صرف اسی کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ حاتم کی روایت ہے۔ حاکم کی روایت میں بڑے میاں کے بجائے ایک نوجوان کے بے ہوش ہو کر گرنے کا قصہ ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے بعد میں یہ بھی گزر چکا، ایک انصاری نوجوان کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ جب بھی اس کے سامنے جہنم کا ذکر آتا تو وہ رونے لگ جاتا، اور اس کی کیفیت پر غلبے کی وجہ سے ہر وقت اس کی کیفیت کے غلبے کی وجہ سے وہ ہر وقت گھر میں ہی رہنے لگا اور باہر نہ نکلنا چھوڑ دیا۔ کسی نے حضور سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب اس نوجوان کی حضور پر نگاہ پڑی تو وہ کھڑے ہو کر حضور کے گلے لگ گیا، اور اسی حال میں اس کی جان نکل گئی اور وہ مر کر نیچے گر پڑا۔ حضور نے فرمایا تم اپنی ساتھی کی تکفین کا تجہیر و تکفین کرو، تجہیز و تکفین کرو۔ جہنم کے ڈر نے اس کے جگر کے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالی ہم پر بھی رحم فرمائے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ جب وہ بستر پر لیٹتے تو کروٹیں بدلتے رہتے اور ان کو نیند نہ آتی، اور یوں فرماتے اللہ جہنم نے میری نیند اڑا دی۔ پھر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دیتے اور صبح تک اس میں مشغول رہتے۔ اس باب کے کچھ حصے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے رونے کے باب میں گزر چکا ہے کہ غزوہ موتا کے دن کے واقعات میں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے غور سے سنو اللہ کی قسم، نہ تو میرے دل میں دنیا کی محبت ہے اور نہ تم لوگوں سے تعلق اور لگاؤ، بلکہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کی اس آیت کو پڑھتے سنا کہ جس میں دوزخ کا تذکرہ ہے، اور وہ آیت کون سی ہے؟ اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو ضرور پورا کرے گا۔ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب مجھے معلوم نہیں اس آگ پر پہنچنے کے بعد واپسی کس طرح ہوگی۔ یعنی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ دراصل غزوہ موتا کے دن شہید ہو گئے تھے، اور یہ شہید ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ موتا کے اوپر بھیجتے وقت 3 صحابہ کو بشارت کہا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو تم امیر ہو، تم شہید ہو جاؤ تو پھر جعفر بن طیار ہیں، جعفر بن طیار شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ہیں، اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کسی کو بھی چن لیں۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ جب یہ اپنے گھوڑے سے اتر جنگ کے اوپر ان کے ہاتھ میں علم آیا تو یہ تھوڑے سے گھبرائے، اور اس وقت کے بیان ہے کہ وہ دنیا کی محبت کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ جہنم سے گزر ہوگا تو میرا کیا ہوگا، یعنی جہاد کے موقع پر ہیں، اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں اور 3000 کا لشکر ہے اور سامنے 3000 خود ہیں اور سامنے 2.5 لاکھ تقریباً 2 لاکھ کا لشکر موجود ہے۔ جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بے عینی وہاں سامنے دکھایا جا رہا تھا وحی کے ذریعے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار نکال لی ہے، یعنی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جائے تو مسلمان اپنا امیر خود چن لیں۔ تو مسلمانوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو چن لیا۔ تو جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو چنا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو مدینے میں بتا رہے ہیں، یہ واقعہ موتا کا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں بتا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلوار اٹھا لی ہے اور اپنی ایک تلوار میان سے نکال لی، اور پھر اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 2500 کے لشکر کے ساتھ 2 لاکھ کے لشکر کو پیچھے کی طرف دھکا دھکیل دیا تھا۔ یہ قدرت کا ایک عجیب نظارہ تھا صحابہ رضی اللہ عنہ کے ایمانی کیفیت اور ان کی طاقت کا کہ اللہ کی کیسی مددیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ایسے ہی ایمان والوں کو دکھاتا ہے اور ان کو اسی طرح ان کی مددیں کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا
صحابہ کے دعاؤں کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی دعاؤں کے بعد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کے قصے میں گزرا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے سنا اور کہا ہے اللہ اس کے تیر کو سیدھا نشانے پر لگا اور اس کی دعا کو قبول فرما اور اسے اپنا محبوب بنا لے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے میرے لیے دعا فرمائی ہے اللہ جب سعد تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول فرما، ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے میرے لیے اور میری اولاد کے لیے دعا عطا فرمائی، ابو یعلا کی روایت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں، حضرت حضور کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اپنے خاوند اور اپنے دونوں بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ، چنانچہ وہ ان تینوں کو لے کے آئیں تو حضور نے خیبر والی چادر جو ہمیں خیبر میں ملی تھی اور میں اپنے نیچے بچھاتی تھی ان پر ڈالی، پھر ان کے لیے دعا فرمائی اللہ یہ محمد کی آل ہے، تو محمد کی آل پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر نازل فرمائی، بے شک تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔ وہی اعلیٰ کی روایت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا جانوروں کے تابع ہونا، صحابہ رضی اللہ عنہ کے درندوں کا صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے تابع ہونے کے باب میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمندر میں سفر کر رہا تھا، جب کشتی ٹوٹ گئی میں اس کے ایک تختے پر بیٹھ گیا، اس تختے نے مجھے ایک ایسے گھنے جنگل میں لا پھینکا جس میں شیر تھے، ایک شیر مجھے کھانے کے لیے آیا، میں نے کہا اے ابو حارث یہ شیر کی کنیت ہے، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور آگے بڑھ کر مجھے کندھا مارا اور میرے آگے چل پڑا یہاں تک کہ مجھے جنگل سے باہر لا کر رستے پر ڈال دیا اور پھر آہستہ سے آواز نکالی جس سے میں یہ سمجھا کہ مجھے رخصت کر رہا ہے، یہ میری اس شیر سے آخری ملاقات تھی، حاکم کی روایت ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمندر کا سفر کر رہا تھا، ہماری کشتی ٹوٹ گئی، ہم ایک جنگل میں پہنچ گئے، ہمیں آگے رستہ نہیں مل رہا تھا، وہاں ایک دم شیر ہمارے سامنے آ گیا جسے دیکھ کر میرے ساتھی پیچھے ہٹ گئے، میں نے شیر کے قریب جا کر کہا میں حضور کا صحابی سفینہ ہوں، ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں، ہمیں راستہ بتاؤ۔ وہ میرے آگے چل پڑا اور چلتے چلتے ہمیں راستے پر لا کھڑا کیا، پھر اس نے مجھے زور سے دھکا دیا گویا مجھے راستہ دکھا رہا ہے، پھر ایک طرف کو ہٹ گیا، میں سمجھ گیا کہ یہ ہمیں رخصت کر رہا ہے، بزاز کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو ایسے ایسے کرامات سے نوازا تھا اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ایمان کا کچھ حصہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت و کرم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آخری دن اس دنیا کا سب سے بہترین دن بنائے اور اس وقت ہمیں اس دنیا سے لے کے جائے جب وہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے آل کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے سابقین کی اور ہمارے جو چلے گئے ہیں اور جو آنے والے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ خیر حافظہ ورحم الراحمین۔ یہ ہم سیشن انشاءاللہ اگر جمعے کو نہیں کریں گے کیونکہ ویکینڈ ہوتا ہے تو لامولا ایک کچھ نہ کچھ کام ضرور ہوتے ہیں، لیکن سیٹرڈے کے دن ہمارا وہ سیرت کا سیشن ہوتا ہے، تو یہ 3 دن جو ہے وہ یہ سیشن نہیں ہوگا۔ اگر سیرت کا سیشن نہیں ہوا تو پھر سیٹرڈے والے دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔